پروفیسر صاحب، قرآن میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ نیز ذکر و تسبیح کا قرآنی مفہوم کیا ہے؟ ناظرین، آج کے حالات کے مطابق یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج سے ساری مصروف دنیا کی تو بات چھوڑیں، صرف پاکستان میں لاکھوں انسان ذکر و اذکار میں مصروف ہیں اور مطمئن ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ خوش ہو رہا ہوتا تو آج مسلمان دنیا میں اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے اور وہ زوال حقارت کا شکار نہ ہوتے۔ آج مسلمان پر غیر قومیں ظلم و جبر نہ کرتی۔ آج مسلمان خوشحال و خوشگوار زندگی گزارے ہوتے۔ غیر قومیں جبر و ظلم سے ان کی عورتوں کی عصمت دری نہ کرتی اور بچوں کو کتوں کا لقمہ خوراک نہ بناتی۔ وہ ظالموں کو تہس نہس کر دیتا، ان کے بارود کے ٹینکر تباہ کر دیتا، ان کے ڈرون حملے روک دیتا، ان کے راکٹوں اور بموں کو ناکارہ کر دیتا۔ ذکر و اذکار کا کرنے والے بیٹیرا کہتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ تباہ کر دے، بھارت کو تباہ کر دے، اسرائیل کو تباہ کر دے، عراق اور افغانستان کو امریکہ سے آزاد کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیلی ظالموں سے آزاد کر دے، کشمیر کے مسلمانوں کو بھارتی درندوں سے آزاد کر دے، مگر اللہ ان کے دعاؤں اور رجاؤں پر کان نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ زبانی ذکر و اذکار شروع کر ان کی مدد کو پہنچے گا، مگر ایسا ممکن نہیں۔ اب سوال ہے کہ ذکر کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں ایک کا ہے کہ وہی نظریات ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، مگر دوسرا بھائی ذکر کا یہ طریقہ اپناتا ہے کہ جس گھر کے ایک کمرے میں ایک بھائی بیٹھ کر اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اسی گھر کے صحن میں ایک بھائی آم کی گٹھلی بیج دیتا ہے، پھر ہر صبح اس کو پانی دیتا ہے۔ چند دنوں میں گٹھلی سے ایک پودا نکلتا ہے اور وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بے ساختہ کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ اس پودے کے گرد بال لگاتا ہے کہ یہ حادثہ زمانہ سے محفوظ رہے، اس کی نشو و نما کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے۔ وہ ہر روز اس پودے میں ایک تبدیلی دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جو درخت کو وہ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت و ندرت کی تعریف میں خوبصورت الفاظ منہ سے نکالتا ہے۔ ایک دن اس درخت پر پھل پھول لگ جاتے ہیں جس کی اپنی مہک ہوتی ہے، جن میں روح پرور تازگی ہوتی ہے۔ اس کو ایک عجیب سے اطمینان ہوتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مدح سرائی میں اور مگن ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن میں اس درخت پر چھوٹے چھوٹے آم دیکھتا ہے، وہ فرد و مسرت سے دوستوں کو دکھاتا ہے کہ ادھر آؤ، اللہ کی رحمت دیکھو۔ سب خوش ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد آم رنگ پکڑتے ہیں اور اللہ کی ثنائی کا زندہ ثبوت نظر آنے لگتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے آم پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ آم کھاتے ہی سجدے میں گر جاتا ہے اور سبحان اللہ کا ورد شروع کر دیتا ہے اور پہروں سوچتا ہے کہ آم کی ایک گٹھلی، بے جان گٹھلی میں اتنا بڑا درخت کی شاخوں پر پھول، پھولوں پر آم اور آموں میں رنگ اور لذت۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تیری قدرت ہے، یہ سب تیری کبریائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ کہتے کہتے پھر سجدے میں گر جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ، جس میں اللہ کی تعریف و توصیف اور انسانیت کی بڑائی بھی ہے۔ اور یہ ہے وہ اللہ کے دوست جنہوں نے کونوں خدروں میں بیٹھ کر اللہ کے نعرے نہیں لگائے، اللہ کی تسبیح نہیں گمائیں، بلکہ ایسے کام کیے جس سے ان کا بھلا ہوا اور انسانیت کا بھلائی بھی، جس سے اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی منکشف ہوئے اور کائنات کے مخفی خزانوں کا علم بھی نکھر کر سامنے آیا۔ اور یہی ہے وہ ذکر جو اللہ کو پسند ہے، نہ کہ وہ جو ذکر جو گھر کے کونوں خدروں میں کیا جائے، یا وہ ذکر جو مسجد میں حق ہو کے نعروں کی گونج میں دب کر رہ جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمانوں نے ایسے ذکر کیا ہوتا جو آج ان کے ملکوں میں خوشحالی اور شادمانی ہوتی، رزق کی فراوانی ہوتی، چہروں پر خوشیوں کی روانی ہوتی، یہ ارتقاء کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے، یہ نہ کسی کے دست نگر ہوتے اور نہ کسی کے محتاج، یہ قوت کا منبع، طاقت کا سرچشمہ ہوتے، یا اس دنیا میں سر بلند و سرفراز ہوتے۔ آج نہ ان کے کوئی شہر برباد کرتا، نہ کوئی ان کی مسجد میں سوار کرتا، آج نہ کوئی ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتا اور نہ کوئی ان کے نوجوانوں کی نسل کشی کرتا، آج نہ کوئی ان کے بوڑھوں کو رونتا اور نہ کوئی ان کے بچوں کو کتوں کے آگے ڈالتا۔ آج جن قوموں نے کونوں خدروں میں مولا ذکر کیا ہے،
بہت طرح سے کارنر کر دی گئی ہیں، اور جن قوموں نے کائنات سے رزق و توانائی حاصل کرنے والا ذکر کیا ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ کونے خدروں میں ذکر کرنے والے نان نفکار خدا کی نعمتوں کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ کائناتی قوتوں کے حصول کا ذکر کرنے والے نہ صرف اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی قوم و ملت کو بھی مستفید کرتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کو ایک اپہج اور محتاج قوم پسند ہے یا خوددار اور خود کفیل قوم پسند ہے، اور جو اللہ کا دوست کون ہوا، کونے خدروں میں ذکر کرنے والا یا اللہ کی نعمت حاصل کر کے انسان فلاح بہبود